اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کے دلائل دیے اور اس کے بعد رسالت پہ جو اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کا اگر لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ استہزاء کیا گیا برسول رسولوں کا، من قبل کا تو اس سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فَحَاقَ بس گھیر لیا، بِالَّذِينَ سَخِرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر کیا تھا، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا رسول کا، ان کو گھیر لیا۔ کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کا آپ کا استہزاء کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں، اور اس کی آج کی جو شکل ہے یہ تو بڑی ہی بدترین شکل ہے۔ جس طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ خاکے بنا کے یا کارٹون بنا کے، اور جو کچھ استہزاء کیا جا رہا ہے یہ تو بدترین شکل ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جاتا تھا وہ بڑی ہی تکلیف دہ صورت تھی۔ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی نقل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وقال الذین کفروا، یہ کافر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں، علی رجل یعنی اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی جس طرح کوئی ہوتا ہے اس طرح مخاطب کر کے یا اس طرح ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ایک آدمی کی بات بتاتے ہیں، ہم ایک آدمی کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتے ہیں، ینبئکم جو تمہیں یہ خبریں دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم مٹی میں رول مل جاؤ گے، ذرات بن جاؤ گے، تمہارا بھوسا نکل جائے گا، تمہاری مٹی بن جائے گی، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تم مٹی میں مل چکے ہوگے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یعنی یہ استہزاء کے طور پہ، یعنی ایک آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا پھر رہا ہے دیوانوں کی اور پاگلوں کی سی، کہ جب تم بالکل مٹی کے ساتھ مٹی مل جاؤ گے مرنے کے بعد، اس کے بعد پھر تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یہ بڑے استہزاء کے ساتھ اور بڑے تمسخر کے ساتھ یہ بات کہتے، اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کہہ کے اس طرح کی خود ہی جواب میں کہتے، حیات حیات لما توعدون، یہ آدمی جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ تو بعید القیاس ہے، عقل میں بات آتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ مردے زندہ ہو گیا تو یہ بس جادو کا کھیل ہی ہوگا، یہ اور کچھ نہیں ہوگا، یہ جادو کا کھیل ہوگا اگر ہم لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حیات حیات لما توعدون، جس بات کا تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ نقل فرمائی، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزائیہ انداز میں پوچھتے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ جو وعدہ تم کرتے ہو دوبارہ اٹھائے جانے کا اور حساب کتاب ہونے کا، جنت اور دوزخ کا، متی ھذا الوعد، یہ آئے گا کب؟ 5 سال بعد یا 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد؟ کوئی تاریخ تو بتاؤ اس کی۔ یہ استہزاء تھا جو بار بار وہ کرتے، انبیاء کے سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوا
اور اسی بات پہ کبھی ساحر ہے، کبھی مجنون ہے، کبھی کاہن ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے کہ آپ کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہوتا آیا ہے. اور جس طرح پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اسی طرح جو جاہل قسم کے لوگ ہیں علماء حق کا بھی وہ اسی طرح استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں والی باتیں ہیں جی، یہ تو کبھی ہوتا نہیں ہے، یہ کس زمانے کی باتیں ہیں، آج تو تم 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہو، آج تو یہ ہو گیا، دنیا جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ رہی ہے، یہ مولویوں کو دیکھیں بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے، وہی طہارت کے مسئلے اور نماز کے مسئلے اور اس کے علاوہ کوئی سوچتا نہیں ہے انہیں. بالکل وہی استہزاء اور مزاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے، جیسے یہ کام کرنا ہے اس کو یہ باتیں سننی پڑیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان قریب وہی جو مذاق والی بات ہے ان کے سامنے آنے والی ہے، وہی ان پہ مسلط ہو جائے گی اور پھر ان کو پشیمانی ہوگی اس پہ کہ کاش ہم نے کیوں مذاق اڑایا. سب سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب انسان مرنے کے بعد اٹھے گا، تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اٹھتے ہی کافر لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہماری قبروں سے، کیوں ہم نکل آئے زمین سے، یا کیوں ہم پیدا کیے گئے، یا کیسے پیدا کیے گئے. انہیں ندامت ہوگی اور حسرت ہوگی اس پہ، یا ویلنا ہائے افسوس ہمیں کیوں زندہ کیا گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جواب دیا جائے گا ان کو اس بات کا جب قبروں سے اٹھنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا. ان کا جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ بات ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جو بات کہی تھی جس کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ بالکل سچی بات تھی کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور پھر کافر لوگ اعتراف بھی کریں گے اس بات کا کہ ہم نے جو مذاق اڑایا تھا وہ مذاق ہمارے اوپر آ گرا، اس مذاق کے پھیر میں آ گئے ہم، اس مذاق کی وجہ سے ہم عذاب کے مستحق ٹھہرے. اگر ہم وہ مذاق نہ کرتے تو آج ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہوتا. وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، انہیں مزید حسرت اور ندامت میں مبتلا کرنے کے لیے جہنم کا حارس اور جہنم کا خازن پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا کوئی تمہاری بستی میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، مولوی بتاتے تو تھے، باتیں تو ہمیں یہ ساری کہتے تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ باتیں ساری بتاتے تو تھے مولوی لوگ، لیکن ہم اس کا مذاق اڑاتے رہے. بلاکن حقت کلمۃ العذاب، اور اس وجہ سے عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا آج ہمارے مذاق اڑانے کی وجہ سے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان قریب ان کو اس چیز سے واسطہ پڑنے والا ہے اور یہ اسی کے پھیر میں آ جائیں گے، وہ چیز ان پہ مسلط کر دی جائے گی. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور جو استہزاء کرنے والے ہیں ان کے لیے ڈانٹ اور ڈپٹ ہے، ان کے لیے وارننگ ہے اس میں. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی، بعض اوقات زبانی نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. آپ سر کھپاتے رہیں، بیٹا وقت ضائع نہ کرو، فیل ہو جاؤ گے، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، اپنی زندگی خراب کر لو گے، جتنی مرضی آپ نصیحتیں کرتے رہیں، بیٹا صاحب جو ہیں وہ کان پہ بات دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
لیکن پھر آپ کبھی یہ کہیں کہ اچھا بھائی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات تو جو بچے وقت اپنا برباد کرتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے، ذرا جا کے دیکھو اب ان کا کیا حال ہے، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی برباد کر لی، کس طرح وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، کس طرح وہ رسوا ہو رہے ہیں، کس طرح ٹھوکریں کھا رہے ہیں دنیا میں، جنہوں نے اپنا وقت برباد کیا اور اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، محنت نہیں کی، وہ دیکھو جا کے ذرا کس طرح وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ بالکل ویسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر زبانی نصیحت تمہارے کانوں پہ کوئی اثر نہیں کرتی تو اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، اچھا تو ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں، مدائن صالح دیکھو جا کے، صدوم کا علاقہ دیکھو جا کے، یمن کا علاقہ دیکھو جا کے، سبا کا علاقہ دیکھو جا کے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سبا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو ملک میں کہ جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو انہیں سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر جا کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا وہ بے نتھے بیل بن گئے، احتساب کا خوف ختم ہو گیا، یہ تصور ہی نہ رہا کہ کوئی حساب لینے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی ہمیں سزا دینے والا ہے۔ جب یہ تصور ختم ہو گیا سزا کا تو بے نتھے بیل بن گیا دنیا میں، لاکھوں انسان مار ڈالے اور پھر بھی ان کا جی نہیں بھرتا، جی ہم لاشیں گنا نہیں کرتے، بے حساب قتل و غارت کر دیے، اس لیے کہ قیامت پہ ایمان نہیں ہے، اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ ایک ایک خون کا بدلہ ہمیں دینا پڑے گا، یا جتنے ہم قتل کر رہے ہیں، جو بستیاں ہم ہلاک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ جب یہ تصور ختم ہو جائے گا، اور اس کا چھوٹی سی مثال ہے، آپ ٹریفک پہ جاتے ہیں گاڑی لے کے، جن اشاروں پہ کیمرے نہیں لگے ہوئے ان اشاروں پہ دیکھیں کہ انسان کس طرح گزرتے ہیں، جن اشاروں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں دیکھیں لوگ کیسے گزرتے ہیں۔ وہاں ڈر ہے سزا کا، کیمرے کے ہوتے ہوئے اگر اشارہ کراس کر دیا تو جرمانہ ہوگا، جرمانے کے ڈر سے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، 1-2 سیکنڈ پہلے ہی رک جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا وہاں 2-3 سیکنڈ بعد میں بھی لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے سزا کے ڈر کا اور سزا کے ڈر نہ ہونے کا۔ اور جنہوں نے جھٹلا دیا اس کا مطلب ہے انہیں آخرت پہ ایمان نہیں ہے، انہیں سزا کا خوف نہیں ہے، وہ بے نتھے بیل بن گیا دنیا میں اور جو جی میں آیا کرتے رہے۔ اور جب یہ حالت ہو گئی تو پھر اللہ کی سزا کا کوڑا دنیا میں بھی برسا ان قوموں پہ اور آخرت پہ بھی پکڑ آئی ان ربک بالمرصاد، تیرا رب تو گھاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بھی قوم یا جو بھی لوگ باغی بنیں گے، سرکش بنیں گے، اللہ کی سزا کا کوڑا برسے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جا کے دیکھو زمین میں، چل پھر کے دیکھو جن قوموں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر اب وہ جو توحید والا مضمون تھا، توحید کا مضمون سورہ انعام میں بھی اور ویسے بھی بار بار اللہ نے دہرایا ہے۔ ساری جو جنگ ہے اس دنیا میں وہ ہے ہی شرک اور توحید۔ جتنی بھی جنگ ہے اس دنیا میں، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، وہ ساری کی ساری جنگ ہے ہی توحید اور شرک۔ بار بار اور مختلف دلائل سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ مسئلہ کافروں اور مشرکوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ کافروں اور مشرکوں سے مراد
میری وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام سے باہر، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، آتش پرست ہیں، اگر وہ قرآن پڑھیں تو ان کی عقل میں بات جلدی آئے گی، لیکن مسلمانوں میں سے جو مشرک ہیں ان کو سمجھانا اور ان کا سیدھے راستے پہ آنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہی ہیں، لیکن جو شیطان نے کنڈی ڈال دی ہوئی ہے وہ کنڈی نکلتی نہیں، بڑی مشکل ہے وہ کنڈی نکالنا۔ وہ نہیں جی نہیں، گریٹ گاڈ تو ہم بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، اختیارات اللہ کے پاس ہیں، صفات اللہ کی ہیں، ان کے ساتھ شریک کون مانتا ہے کسی کو؟ لیکن اللہ اپنے بزرگوں کو خود دیتا ہے۔ اب یہ جو مصیبت ہے نا کہ اللہ اپنے بزرگوں کو خود دیتا ہے، یہ نکلتی نہیں ہے۔ اب جب تک انسان اپنے تعصب سے اپنا دل اور دماغ صاف کر کے سارا قرآن نہ پڑھے، یہ کنڈی نکلنی بڑی مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنے نائب کو اختیارات دیتا ہے، اور وہ کہتا یہی ہے کہ اختیارات تو بادشاہ کے ہی ہیں، اصل مالک جو ہے وہ حکومت تو اسی کی ہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ اپنے نائب کو یا جو بھی اس کے پیچھے نیکسٹ ہے اس کو اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اختیارات دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا قربت رکھنے والا ہے، اس کا قریبی ہے۔ یہ جو کنڈی ہے یہ نکالنی بڑی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کثیر تعداد مشرکوں کی ہے، مسلمانوں میں بھی کثیر تعداد مشرکوں کی۔ یہ جتنے بھی خانقاہیں آباد ہیں، جتنے بھی دربار آباد ہیں، جتنی بھی پکیاں قبریں بن رہی ہیں، جتنے بھی عرس لگتے ہیں، جتنے بھی میلے ٹھیلے لگتے ہیں، یہ سارے شرک کے کاروبار ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مبتلا ہے اسی شرک میں۔ اور یہ کنڈی نکالی، ایسی شیطان نے یہ کنڈی ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو علماء سو ہیں ان کے، اب مصیبت یہ ہے کہ ان کے علماء نے بھی تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی۔ شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے علماء نے بھی تفسیریں لکھی ہیں، تفسیروں پہ حاشیے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں شرک کی مذمت میں۔ باتیں سارے وہی وہ بھی کرتے ہیں جو باتیں شرک کی مذمت میں ہم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرنا، شرک کرنے والے کے لیے جہنم لازمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس کے لیے۔ باتیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو شیطان نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے وہ نہیں نکلتی۔ وہ نکلتی تب ہے جب انسان قرآن مجید کو تعصب سے ہٹ کے سارے قرآن مجید کو پڑھے۔ کہیں وہ قوم لوط کے واقعات پڑھے کہ لوط علیہ السلام جو تھے، کس طرح قوم آگے چڑھ دوڑی اور لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے، اور لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو، میری بے عزتی نہ کرو، اور اگر تمہیں اپنی ضرور خواہش پوری کرنی ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کی اور میری بے عزتی نہ کرو۔ اب یہ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے کیوں نہیں دیے اختیار ان کو؟ جب تک فرشتوں نے یہ بتایا نہیں کہ لوط تم گھبراؤ مت، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، جو کرتے ہیں کرنے دو، ابھی انہیں مزہ چکھا دیں گے۔ اس وقت تک لوط علیہ السلام مسلسل پریشانی میں مبتلا رہے ہیں۔ اللہ اگر دیتا ہے اپنے پیاروں کو اور اپنے محبوبوں کو تو کیوں نہیں دیا؟ زکریا اور یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا بے بس کر کے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا کہ یہ بلد الحرام ہے، ان کی ماں پہ زنا کا الزام لگایا گیا۔ آہر غم اور صدمہ تو ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں نہیں بدلہ لینے کا اختیار دے دیا کہ جو تمہیں بلد الحرام کہنے والے ہیں ان سے بدلہ تم لو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے زیادہ سب سے زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو زبان سے یہ بات نکلی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات پہ بھی پکڑ کر لی کہ اے نبی تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ایسی بات زبان سے نکالو، یہ معاملہ میرا ہے، میں پکڑوں یا چھوڑوں، میں نے تمہیں اختیار نہیں دیا پکڑنے کا، سزا دینے کا اختیار اللہ کے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا۔ لیکن یہ باتیں ساری معلوم تو ہوتی ہیں قرآن پڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے کا اختیار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا صدمہ اپنے چچا کی شہادت کا ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روتے دیکھا کہ ساری زندگی ہم نے ایسے روتے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ صدمہ ہوا۔ لیکن واشی نے جب آگے کلمہ پڑھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا اسلام تم نے قبول کرنا ہے، اس کو رد تم نہیں کر سکتے، یہ اختیار میرا ہے، میں کس کو ہدایت دیتا ہوں، کس کو ہدایت سے محروم رکھتا ہوں، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا چاہتے تھے، مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے کہ ابو طالب میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن جا کے تمہاری سفارش کر سکوں گا۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، اللہ کا محبوب ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اختیار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر اللہ کی صفت جو ہے علم غیب والی، اس میں سے کچھ مجھے بھی اللہ نے دیا ہوتا، لو کنت اعلم الغیب، اگر علم غیب اللہ نے مجھے کچھ دیا ہوتا اپنے علم غیب سے، لاستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، میں ہر تکلیف سے بچ جاتا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا طائف میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں طائف نہ جاتا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا غزوہ احد میں کیا ہونے والا ہے، میں اس کا پہلے سے بندوبست کر لیتا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگایا گیا ہے، تو میں عائشہ کو یہ بات نہ کہتا کہ عائشہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس کے باوجود اگر عقل میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی صفات میں سے کوئی معمولی سی صفت بھی اپنے نہ نبی کو دی ہے، نہ ولی کو دی ہے، نہ فرشتے کو دی ہے، سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے غلام ہیں، خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نوح علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قیامت کے دن تو سارے ڈریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر پائیں گے اللہ سے سفارش نہیں کر پائیں گے جب تک سجدے میں پڑھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر لیں گے۔ ہم نے تو اللہ کی بات کا مذاق سمجھا، وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی جو قدر تھی، جو اللہ کی عظمت تھی، جو اللہ کی جلالت تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے اپنے دلوں میں اس کا حساب نہیں لگایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اولا ہے، کتنی بلند ہے۔ آگے پھر پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، دن رات کو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہاری موت اللہ نے بنائی، قیامت اللہ نے برپا کرنے والے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی تھی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ،
وہ اللہ ہی ہے جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی حکومت زمین میں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، بات وہی ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، ان مشرکوں سے یہ پوچھئے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہ کس کے لیے ہے زمین و آسمان کی چیزیں؟ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ یہ پہاڑ کس کے ہیں؟ سمندر کس کے ہیں؟ درخت کس کے ہیں؟ حجر اور شجر کس کے ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسان ہے، مخلوق ہے اللہ کی، جنات ہیں اللہ کی مخلوق ہے، بہائم ہیں اور دوسرے جانور ہیں. یہ ساری کی ساری مخلوق کس کی ہے؟ کون مالک ہے اس کا؟ بات پھر بھی وہی ہے جو پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ اقتدار اور حکومت، اختیار، وہ سارے کا سارا آسمانوں میں بھی اللہ کا ہے، زمین میں بھی اللہ کا ہے. عبادت کے لائق آسمانوں میں بھی اللہ کی ذات ہے، زمین میں بھی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. اطاعت کے لائق اللہ کی ذات آسمانوں میں بھی، اور وہی ذات زمین میں بھی اطاعت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری نہ عبادت کے لائق ہے، نہ اطاعت کے لائق ہے، نہ کسی کے پاس قوت اور اختیار ہے، نہ حکومت ہے. سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ذرا پوچھو کہ زمین آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اب مشرک بھی یہ تو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا مالک اور رازق تو اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، خواہ وہ زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. یہ بات تو مشرک اور کافر بھی مانتے تھے. کنڈی وہی پڑی ہوئی تھی ان کو بھی کہ جو بزرگ ہیں ہمارے، وہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں. لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کی سیوا، ان کی نظر نیاز، ان کی منت ہم اس لیے مانتے ہیں. لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں، ہمیں بخشوا لے اللہ سے. یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں یہ، اور انہیں اللہ کے ہاں بڑی منزلت حاصل ہے. یہ اللہ سے منوا سکتے ہیں بات. ہماری بات اللہ سنتا نہیں ہے اور ان کی بات اللہ موڑتا نہیں ہے. ان کی بات سے اللہ انکار نہیں کر سکتا، جبکہ ہماری بات اللہ سنتا نہیں ہے. یہی پھر جو ہے انہیں بھی تھا بزرگوں والا، اور یہی پھر آج بزرگوں والا ہمیں بھی لگا ہوا ہے. جبکہ زمین آسمان کا مالک اور زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک آج کے مشرک اور کافر بھی اللہ کو سمجھتے ہیں، اور اس زمانے کے کافر اور مشرک بھی زمین آسمان کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بیان کا اسلوب ایسا ہے کہ چونکہ اگر وہ اس بات کا اعتراف اپنی زبان سے کر لیں تو پھر انہیں اپنے کچھ نہ کچھ موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. لہٰذا پوچھنے کے باوجود کافر اور مشرک جو ہیں وہ جواب نہیں دیتے، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اگر زمین میں بھی اللہ ہے، آسمان میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی اقتدار اور حکومت اللہ کی ہے، آسمانوں پہ بھی عبادت اور اطاعت کے لائق زمین میں بھی وہی ہے، آسمان میں بھی، تو پھر ہمارے بزرگوں کا کیا بنا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ یہ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے. بس یہی جو اندھی عقیدت ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تعصب جو ہے عقیدت میں آ کے انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اچھا جی، پھر ہمارے بزرگوں کا کیا بنے؟ ہمارے بزرگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یا ہمارے بزرگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ جواب یہی ہے کہ بزرگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو دیا نہیں، اور پھر اللہ دے کیوں؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، خواہ وہ جن ہیں یا انسان ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں،
حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ماں کے پیٹ سے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، گندے حقیر پانی سے. خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہے، وہ بھی گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے جس طرح دوسرے لوگ پیدا ہوئے. جس کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، خزانے بخشنے والا، وہ بھی اپنے باپ کے اسی حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہے جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں. معین الدین چشتی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اسی طریقے سے سارے پیدا ہوئے ہیں، اسی حقیر گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں. پھر اللہ اس کو کیوں دے؟ اللہ اپنی حکومت سے، اپنے اختیار سے، اپنی صفات سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے تو کیوں دے؟ اللہ نے پیدا کیا اس کو حقیر پانی سے. اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے عبد القادر جیلانی کی؟ اللہ نے تو ڈانٹ دیا نوح علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کی سفارش آئندہ نہ کرنا، اگر آئندہ کرو گے تو تم بھی جاہلوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور نوح علیہ السلام اسی وقت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کرتا. اور قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. مثال دیتے ہیں اللہ تمہیں کافروں کی، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، دونوں اللہ کے بڑے پیغمبر تھے. خَانَتَاهُمَا، دونوں نے خیانت کی. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور پیغمبروں کی بیویوں کو کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم بھی جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں جانے والے ہیں. نوح علیہ السلام کو بھی اختیار نہیں دیا اپنی بیوی کو روک لیں. لوط علیہ السلام کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنی بیوی کی سفارش کر لیں. اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ مزاح کے طور پہ بات کہی تھی کہ فاطمہ عمل کر کے لے جانا، میں کام نہیں آؤں گا؟ صفیہ اپنے عمل ساتھ لے کے جانا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا؟ اپنے خاندان کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے، ایک ایک خاندان کی ایک ایک شاخ کا نام لے کے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں عمل کر کے ساتھ لے جانا، ایمان ساتھ لے کے جانا، میں قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا تمہارے کام نہیں آؤں گا. کتنے ظلم کی بات ہے. گنج بخش جو ہے، یہ آپ ذرا آدمی نام تو اس کا معنی سمجھے، داتا دینے والا، گنج خزانہ، بخش بخشنے والا، خزانے بخشنے والا داتا. خزانوں کا مالک کون ہے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ پوچھے لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک بتاؤ کون ہے؟ کیا اللہ نے اپنی ملکیت میں شامل کیا علی حجویری کو؟ کیا اللہ نے شامل کیا اپنی ملکیت میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کیا اللہ نے اپنی ملکیت میں خواجہ غریب نواز کو شامل کیا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ملکیت میں کسی کو شامل نہیں کیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوا دیا. کافر اور مشرک خاموش ہو گئے جواب دینے سے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خود اس کا جواب دے دیں کہ زمین اور آسمان کی ملکیت کا صرف اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے، اور اس کی نہ ملکیت میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں قرآن مجید میں، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل فکبرہ تکبیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا کہ مجھ سے یہ نظام نہیں چلتا، مجھے ایک غوث کی ضرورت ہے، مجھے 30 ابدال کی ضرورت ہے، مجھے نقبا کی ضرورت ہے، مجھے اولیاء کی ضرورت ہے کہ وہ اس دھیان رکھے کائنات کا، مشرق میں کیا ہو رہا ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے.
غوث بھی ہونا چاہیے میری مدد کے لیے، کتب بھی ہونے چاہیے میری مدد کے لیے، ابدال بھی ہونے چاہیے میری مدد کے لیے، جو قضاء و قدر پہ نگاہ رکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کر دوں، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر دوں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو ہلاک کر دوں، میرا ہاتھ روکنے والا کون ہے؟ ایسے اندھے لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ عوام کو آدمی کیا کہے؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں کم از کم ان کی عقل تو ٹھکانے آنی چاہیے، لیکن وہ بھی اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور نہیں جی نہیں، تسی آ کے دیکھو، تسی ذرا بیعت کر کے دیکھو بزرگوں کو کتنا کچھ، بزرگ بڑا کچھ دیندے نے۔ آپ ذرا بیعت تو کر کے دیکھیں، بزرگوں کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، بزرگوں کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو کتنے بزرگوں میں سے ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، اپنے ہاں تو اولاد ہوتے نہیں، لوگوں کو، دنیا کو اولادیں دیتے ہیں۔ اور آگے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ایک بات کہی، بڑا جوتا مارا ہے ان بزرگوں کے منہ پہ کہ تم تو دنیا سے کھانے کے محتاج ہو، نظریں نیازیں خود قبول کرتے ہو لوگوں سے کہ ہمیں کھلاؤ آ کے۔ ہڈ حرام نسل جو ہے وہ ان پیروں کی ہے، حرام کھاتے ہیں یہ۔ ایک وہ مزدور جو مزدوری کر کے اور مہینے کی تنخواہ لے کے کھاتا ہے، اللہ کی قسم وہ 1000 گنا اس آدمی سے اچھا ہے جو بیکار بیٹھ کے لوگوں کی نظریں نیازیں لے کے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ سے پیٹ بھر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اور اسلوب ہے لوگوں کو سمجھانے کا اور بتانے کا۔ کتب، اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کا معنی صلاۃ مکتوبہ کون سی ہے؟ ایک صلاۃ التطوع ہے، ایک صلاۃ المکتوبہ ہے۔ فرض نماز کو صلاۃ المکتوبہ کہا جاتا ہے، نوافل کو صلاۃ التطوع کہا جاتا ہے۔ اور کتابہ کا معنی لکھنا ہے، ویسے عام اس کا معنی، لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ لکھ دیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے وہ فرض کر دی۔ کتابہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی علی نفسہ ہی، اپنی جان پہ، الرحمت، رحمت، اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے اپنی مخلوق پہ کرنی وہ اپنے آپ پہ فرض کر لی ہے۔ یہاں اس فکرے کا معنی کیا؟ بات تو توحید کی ہو رہی ہے کہ اللہ مالک ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شرک کی سزا تو بڑی سخت ہے، شرک کی سزا تو بڑی سخت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ بڑے غضبناک ہوتے ہیں اس پہ، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ شرک کرنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کے حصے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ غصے تو بڑے ہوتے ہیں مشرک پہ، لیکن سزا نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنی لوگوں پہ اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جب تک یہ دنیا میں ہیں میں ان کو مہلت دیتا رہوں گا توبہ اور استغفار کے لیے۔ اور پھر باقی سچی بات یہ ہے کہ جو جب شرک ہوتا ہے، جب جاتے ہیں بعض اوقات پاکستان میں، کبھی گزر ہوتا ہے وہاں سے علی حجویری کی قبر سے یا ایسی قبروں وبروں سے، سچی بات یہ ہے کہ دیکھ کے انسان کانپ جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اور دل میں بات یہی آتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ابھی نازل نہ ہوگا۔ ایسے ایسے کام ہوتے دیکھے جاتے ہیں قبروں پہ، اور ایسے ایسے عبادت کے طریقے جو ہیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں
کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ابھی نازل نہ ہو جائے، لیکن بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ کا عذاب تو نازل ہونا ہی چاہیے شرک پہ، لیکن وجہ نہ عذاب نازل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لوگوں پہ رحمت کرنا واجب قرار دیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ اور وہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش پہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے اپنے عرش پہ لکھے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو 100 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے کہ اللہ کی رحمتیں 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں اپنی رحمت کا نازل فرمایا ہے، روز اول سے لے کر روز قیامت تک جتنے بھی جنات اور انسان اور وحشی جانور اور زہریلے جانور یہ آپس کے تعلقات رکھتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتی ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، یہ ساری جتنی بھی محبتیں دنیا میں موجود ہیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک، ارب سال تک جتنی بھی یہ محبت استعمال ہو رہی ہے دنیا میں، اس 100 محبت کے حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اس ایک حصے کے نتیجے میں یہ سارے محبت والے کام ہو رہے ہیں جو باپ بیٹے سے کرتا ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، یہ ساری اللہ کی رحمت کے ایک حصے سے ہو رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لوگوں پہ رحمت کرنی واجب قرار دے لیا، اور اللہ کے غصے پہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور ارادے پہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرتا ہے عملاً تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا معاملہ نیکی کا۔ برائی کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی، برائی کے ارادے کی وجہ سے، نیکی کے ارادے کی وجہ سے نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کے ارادے کی وجہ سے برائی نہیں لکھی جاتی۔ اور اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی۔ برائی کا ارادہ کیا آدمی نے، اللہ نے کچھ نہیں لکھا اس کی برائی کے بارے میں، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی کہ اس نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور جب وہ برائی پہ عمل کر گزرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک برائی کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ برائی کرنے سے ایک برائی کا گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ نیکی ایک کرنے سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بڑی اچھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کی، ان رحمتی علیہ، میں نے اس پہ اپنی رحمت کر دی، میں نے اس پہ اپنی رحمت کر دی، اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، فلاں آدمی نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، میں نے اس پہ اپنی رحمت کر دی۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس آدمی پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ حضرت جبرائیل جب کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس آدمی نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، یا اللہ اس پہ تو اپنی رحمت نازل فرما۔ حاملین عرش کے بعد جو فرشتے عرش کے ارد گرد صف در صف کھڑے ہیں، وہ جب حاملین عرش کی یہ دعا سنتے ہیں تو ارد گرد کھڑے سارے فرشتے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس آدمی پہ اپنی رحمت فرما۔ جب ارد گرد کے فرشتے دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس آدمی نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا، تو اپنی رحمت نازل فرما، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت نازل فرمائی جاتی ہے اس آدمی کو۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ جا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، بستی تھی۔ صحابہ نے ان لوگوں سے جا کے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ کیا اس گاؤں میں۔ پڑاؤ کے دوران ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے گود میں لائی اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عورت کہنے لگی کہ علیہ اللہ ارحم الراحمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا بات یہ ہے کہ میں جب تنور پہ بیٹھتی ہوں یا چولہے کے سامنے بیٹھتی ہوں روٹیاں پکانے کے لیے یا ہنڈیاں پکانے کے لیے، میری گود میں یہ بچہ ہوتا ہے، اور جب شعلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے آگ کا تو میں اس بچے کو الگ کر دیتی ہوں تاکہ بچے کو آگ جو ہے نقصان نہ پہنچائے، بچے کو گرمی نہ پہنچے، بچے کو تکلیف نہ ہو۔ میں تو یہ پسند نہیں کرتی کہ اپنے بچے کو آگ کے قریب بھی کروں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے۔ آپ انداز لگائیے کہ اس عورت نے سوال کس طریقے سے کیا۔ بعض لوگ جو ہیں بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی ہوتی ہے، بڑا سلیقہ اور بڑا ادب سکھایا ہوتا ہے، بڑے ادب سے اور بڑے سلیقے سے سوال کیا اس عورت نے اپنے بچے کی مثال دے کے کہ یا رسول اللہ، پہلے اس سے آگے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ جو بات آپ کہیں گے بس وہی ہے بات؟ تو یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے تو میں تو اپنے بچے کو آگ کے قریب میں نہیں لے جانا چاہتی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ کیسے ڈال دے گا آگ میں اپنی مخلوق کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سے اتنے متاثر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے مقابلے میں سرکش بن جائے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے اور اللہ کے مقابلے پہ سرکش بن جائے، اس آدمی کے علاوہ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ شرک جو ہے یہ ہے تو اللہ کے غصے والی بات،
اللہ کو ناراضی کرنے والی بات، اللہ کا عذاب نازل ہونے والی بات، لیکن عذاب نازل اس لیے نہیں ہوتا ان شرک کے گڑھوں پہ اور ان شرک کے مراکز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحم فرمانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ موقع دیتا ہے انسان کو موت کے وقت تک، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی کیا ہوگی۔ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، شرک کرتا رہتا ہے، بدعت کرتا رہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان 99 قتل کر دے، 100 قتل کر دے اور اس کے بعد موت سے پہلے توبہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، انسان کو کسی انسان سے تھوڑی سی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دے، لڑائی جھگڑا کہہ دے، انسان ساری چھوڑو ہی دفعہ کرو کی متھے لگا جائے، بڑا بدتمیز آدمی۔ انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتا، انسان بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اور بعض اوقات تو ایک آدمی معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی، اپنی گناہ کی، تو بعض لوگ معافی دینے کو تیار نہیں ہوتے، اتنے ضدی اور اتنے ہر درم ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات دیکھیں مالک ہے آسمان کا، زمین کا، فرشتوں کا، ساری کائنات کا، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا مہربان اپنے بندوں پہ کہ ساری زندگی انسان شرک کرتا رہے، قتل کرتا رہے، ڈاکے ڈالتا رہے، بدعت کرتا رہے، موت کے دروازے سے پہلے پہلے انسان اللہ کے حضور توبہ کر لے، رو پڑے، استغفار کر لے، اللہ سے رو دو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی اللہ کی رحمت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، آج تو رحمت سے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن قانون اور ضابطہ تو موجود ہے، قانون اور ضابطہ موجود ہے۔ آج اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بے لگام چھوڑ دیا، جو مرضی کرتے رہو، مرضی کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے توبہ اور استغفار کے لیے، ورنہ قانون اور ضابطہ موجود ہے پکڑ کے لیے، اور وہ قانون اور ضابطہ یہ ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ تمہیں جمع کرنے والا ہے، اللہ تمہیں اٹھانے والا ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کو، لَا رَيْبَ فِيهِ، آگاہ رہو کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کے رہے گا۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، ایک ہی آواز ہوگی، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم بے بس ہو کے بھاگے چلے آؤ گے۔ ہزارہا گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آپ صرف اپنی گاڑی کی طرف بھاگتے چلے جائیں گے، ہزار گاڑیوں میں سے اسی جگہ پہ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح انسان اپنے گھر کو پہچانتا ہے، اپنے استھان کو پہچانتا ہے، قیامت دن قبر سے نکلے گا اپنی حاضری کی جگہ کو اسی طرح پہچانتا ہوگا جس طرح اپنے گھر کو پہچانتا ہے۔ ہزار ہاں نہیں، لاکھوں ہاں مکان ہوتے ہیں بستی میں یا شہر میں، انسان سارے لاکھوں گھروں کو چھوڑ کے اپنے گھر کی راہ لیتا ہے، اسے پتا ہے میرے گھر کا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھو گے، اپنی جو حاضری کی جگہ ہے تم اس کو اس طرح جانتے ہوگے جس طرح تم دنیا میں اپنے استھان کو جانتے ہو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، قانون اور ضابطہ موجود ہے کہ تمہیں جمع کرنا ہے، تمہیں زندہ کرنا ہے، حساب کتاب لینا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کا حساب برابر کر دے گے، اس کے بعد نہیں اللہ چھوڑیں گے۔ جب قانون اور ضابطہ پورا ہو جائے گا، جب مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، مقدمہ جانے سے پہلے پہلے توبہ ہو جائے تو وہ توبہ قبول ہے۔ جب مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، فیصلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد چھٹکارا نہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسهم، اپنی جانوں کو، فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خسارہ کیا ہے؟
انسان تجارت کرتا ہے اور نفع کی خواہش میں تجارت کرتا ہے، انسان کو اس تجارت میں نفع نہ ہو تو انسان کہتا ہے جی نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اصل زر جو ہے وہ محفوظ رہے تب بھی جو اس نے اوپر تجارت کرنے کے لیے خرچ کیا تھا، دکان بنائی، اس کی ڈیکوریشن پہ خرچ کیا، ملازم رکھا، گاڑی لی، اور بھی جو کچھ خرچ کیا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اور جو اس کا اصل زر تھا وہ اگر بچ بھی جائے اور فائدہ نہ ہو تب بھی وہ انسان نقصان میں رہا۔ لیکن خسارہ جو ہے وہ نقصان سے بڑھ کے کچھ اور چیز ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ انسان کا اصل زر جو ہے وہ بھی ڈوب جائے۔ جب انسان سال کے آخر پہ اپنا حساب کتاب کرے تو اس کو پتہ چلے کہ میں نے جو اصل زر لگایا تھا فائدہ تو دور کی بات، فائدہ بھی نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ میرا اصل زر بھی چلا گیا۔ یہ ہے خسارہ۔ دنیا میں انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، اب یہ تو ہے اپنی اپنی سوچ کی بات اور اپنے اپنے عقیدے کی بات، اپنے اپنے ایمان کی بات۔ کافر تو جی چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، کافروں نے دنیا فتح کر لی، کافروں نے وہاں کر لیا، ٹیکنالوجی کر لی، اتنی ترقی کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مسلمان تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ یہ جو کامیابی اور خسارے کا فیصلہ ہے نا، یہ اس دنیا میں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیش نظر صرف یہ دنیا ہے۔ کامیابی اور خسارے کا فیصلہ یہاں نہیں ہونا، یہ کامیابی اور خسارے کا فیصلہ جو ہے ابھی دوسری دنیا میں ہونے والا ہے۔ وہاں فیصلہ ہوگا کون آسمانوں میں پہنچا، کون نامراد ہو کے زمین پہ گرا۔ اور وہ دنیا بھی ابھی، وہ جو آنے والا وقت ہے وہ بھی ابھی کچھ دور ہی ہے۔ یہ فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب اس حلق سے انسان کی جان باہر نکلتی ہے۔ مومن جو ہے وہ آسمان اس کے لیے مفتوح ہو جاتے ہیں۔ مومن آسمانوں کو فتح کر لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی روح جو ہے آسمان کو دروازوں سے اوپر لے جائی جاتی ہے، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، فرشتے اس کو شاباش دیتے ہیں، اسے شاباش نہیں دیتے بلکہ اس کے باپ دادا کو شاباش دیتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے۔ اور کافر کی جو موت ہے، جو چاند پہ پہنچنے والا، مریخ پہ پہنچنے والا، اور ٹیلی ویژن ایجاد کرنے والا، نیٹ ایجاد کرنے والا، فلاں کر دیا فلاں کر دیا فلاں کر دیا، آسمان پہ پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، راستے میں فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی بدبودار روح آ رہی ہے، لعنت ہو اس پہ، لعنت ہو اس پہ جس نے ایجاد کیا ہے انٹرنیٹ اور ٹی وی، اور ایمان نہیں لایا۔ ایمان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ایمان کے بغیر ہے تو لعنت ہے۔ نہ اس کے لیے فرشتے مفتوح ہوتے ہیں، نہ آسمان مفتوح ہوتا ہے، نہ اس کے لیے مریخ مفتوح ہوتا ہے، نہ چاند مفتوح ہوتا ہے، کچھ بھی مفتوح نہیں ہوتا۔ یہ سب ایسے جھوٹ ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ خائب و خسر ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان سے حکم ہوگا کہ اس کی روح کو زمین پہ پٹھا دو، سجین میں بھیج دو اس کو۔ اپنی عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی سوچ کو صحیح رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے قیامت کو رکھیں، آخرت کو رکھیں، اگلی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، صرف اس دنیا پہ نظریں نہ رکھیں۔ اور وہ دنیا آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون۔ وہ اللہ ہی ہے، جعل لکم السمع، جس نے تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، والافئدہ، دل دیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین،
زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ غور و فکر کریں، توحید کے دلائل پہ، شرک کے بارے میں سوچیں، رسالت کے بارے میں غور و فکر کریں، آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ان باتوں پہ غور و فکر کر کے صراط مستقیم انتخاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، زبان دیا، باقی سارا کچھ دیا، جس کے بارے میں فرمایا شکر ادا کرو۔ اب ایک آدمی ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اللہ نے دیے۔ ایک تو وہ ہے جو ان کا ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، یہ سورج کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، ان کا مالک کون ہے، ان کے جو اس میں فوائد رکھے ہیں وہ کس نے رکھے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان مرتا ہے کہاں جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو جس کو اللہ نے دیے ہیں، دل اور دماغ دیا ہے، ہونٹ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں اور زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ خسارے میں کون ہے؟ قیامت کے دن خسارے میں کون ہے؟ وہی آدمی جس نے غور و فکر نہیں کیا توحید کے بارے میں، جس نے غور و فکر نہیں کیا رسالت کے بارے میں، جس نے غور و فکر نہیں کیا آخرت کے بارے میں، وہ خسارے میں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ سبھی مفسرین نے یہاں یہ نوٹ دیا ہے، جو آدمی اس کان کو، اس دل کو، اس دماغ کو، ان آنکھوں کو توحید کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، رسالت کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، آخرت کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ خسارے میں رہنے والا ہے۔ قیامت کے دن اس نے گویا اپنا اصل زر کھو دیا۔ اصل زر ہے یہ ہمارے پاس، یہ آنکھ اور دل اور دماغ اور کان جو ہیں، یہ اصل زر اللہ نے دیے ہیں کہ جا کے تجارت کرو ان سے۔ اب جو ہدایت پانے والے ہیں وہ گویا نفع کی تجارت کر رہے ہیں اس دنیا میں، اور جو سوچ بچار کرنے والے نہیں ہیں، ان آنکھوں کو، دل دماغ کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں، وہ گویا اصل زر کھو رہے ہیں، وہ گویا اصل زر کھو رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن وہ اس خسارے کا اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں ان قانونوں کو صحیح استعمال کرتے، نسمع او ناقل، اور اس عقل کو، دل اور دماغ کا صحیح استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اصل زر ضائع کر دیا ہم نے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ دیے ہیں، آنکھ اور کان دیے ہیں، یہ اصل زر ہے، اللہ نے دیا ہے، جا کے اسے تجارت کرو۔ اب جو صراط مستقیم جس نے پا لیا، اس نے اپنے اصل زر کے ساتھ نفع حاصل کر لیا، اور جو ٹیکنالوجی کے پیچھے لگا رہا ساری زندگی، ایمان نہ پا سکا، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکا، رسول پہ ایمان نہ لا سکا، آخرت کا عقیدہ ٹھیک نہ کر سکا، اس نے گویا اپنے اصل زر کو ضائع کر دیا۔ اصل زر سے وہ کام نہیں لیا اس نے جو اللہ نے کام لینے کا حکم دیا تھا، لہذا وہ خسارے میں رہا۔ وہی بات اللہ نے فرمائی ہے، خاسروا انفسہم الذین خاسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اصل زر کو ضائع کر دیا دنیا میں، جو خسارے والے تھے، وہی ایمان نہیں لاتے ان باتوں پہ، توحید پہ ایمان نہیں لاتے، رسول پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے توحید والی جو اس سے پہلے اللہ ارشاد فرما چکے ہیں 2 دفعہ۔ فرمایا پہلے تو سوال کے انداز میں تھا، باتیں وہی ہیں، کبھی سوال کے انداز میں، کبھی جواب کے انداز میں، کبھی نصیحت کے انداز میں، کبھی ڈراوے کے انداز میں، کبھی وارننگ کے طریقے میں، باتیں وہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز کبھی کیسا ہے، کبھی کیسا ہے، شاید لوگ کسی طریقے سے سمجھ جائیں۔ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے واللہ، انسان کو تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو، تھوڑا سا بھی انسان سمجھتا ہو عربی زبان کو،
ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا، کتاب کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، انسان ہر وقت یہی سنتا رہے، یہی پڑھتا رہے۔ عجیب کتاب ہے، دنیا کی سب سے نرالی، اور کیوں نہ ہو 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے اتری ہوئی چیز ہے یہ۔ 7 کوئی اور کتاب ہے جو آسمانوں کے اوپر سے اتری ہو؟ جو آئی تھی ان کو تو ظالموں نے برباد کر دیا، ان کو تو ختم کر دیا، جن ظالموں کو دی گئی تھیں انہوں نے ختم کر دیا ان کو، اور اب تو ایک ہی کتاب ہے محفوظ اپنی ایسی حالت میں جو عرش معلیٰ سے نازل ہوئی ہے، جو لوح محفوظ سے زمین پہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ لوگوں سن لو یہ بات، وَلَهُ وہی ہے مالک، اسی کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کام دن میں ہوتے ہیں، جو کام رات میں ہوتے ہیں، سب کو کرنے والا وہی ہے۔ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، راتوں کے وقت جو کام ہوتے ہیں، جو تم سوتے ہو، جو نیکی کرتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، جو بیمار ہوتا ہے، جو صحت مند ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جو فوت ہوتا ہے، جتنے بھی کام رات میں ہوتے ہیں یا جتنے بھی کام دن میں ہوتے ہیں، تم نوکری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اچھا طریقہ اختیار کرتے ہو، برا طریقہ اختیار کرتے ہو، گناہ کرتے ہو یا نیکی کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، خواہ دن میں کرو خواہ رات میں کرتے ہو، والا ہوں، وہ بھی سارے کے سارے اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کیا انسان کو سمجھانے کی ہے؟ کوئی کسر باقی ہے سمجھانے میں؟ مالک ہے وہ آسمان کا، مالک ہے وہ زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے، اور جو کچھ دن اور رات میں ہوتا ہے اس سارے کا سارا مالک وہی ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انسان کہے جی غوث العظم دنیا میں کوئی اور بھی ہے، اور پھر غوث العظم کا لفظ، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد سننے والا، کسی کی فریاد پوری کرنے والا سن کے، کسی کی مدد کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے بار بار فرمایا کہ یہ تو سارے کام میرے حکم سے ہو رہے ہیں، کسی کو نفع ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، کسی کو صحت ملتی ہے میرے حکم سے ہوتی ہے، کسی کو بیٹا ملتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، کسی کو نفع پہنچتا ہے یا وہ کاروبار پھلتا پھولتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بَلَهُ اس کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ رات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، جو رات کے واقعات ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو دن کے واقعات ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور پھر صرف ایک جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث العظم ہے، اب دنیا کا ایک حصہ تو انہیں غوث العظم کہتا ہے، دوسرے حصے میں ان کے نام کا ہی پتہ نہیں لوگوں کو۔ علی حجویری کو ایک حصہ تو جانتا ہے دنیا کا، ایک خطہ تو جانتا ہے یا ایک بر اعظم جانتا ہے، دوسرے بر اعظم میں تو ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، کوئی ان کا نام ہی نہیں جانتا علی حجویری کون تھا یا عبد القادر جیلانی کون تھا۔ وہاں کون دے رہا ہے اولادیں، وہاں روزی کون دے رہا ہے، وہاں خزانے کون تقسیم کر رہا ہے؟ اور جب یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خزانے کون دیتا تھا؟ عبد القادر جیلانی تھے یا علی بخش حجویری ہیں؟ علی حجویری جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ تو تھا نا، تب بھی اللہ روٹی دیتا تھا، اولاد دیتا تھا، صحت دیتا تھا، رزق دیتا تھا، تب کون تھا جب علی حجویری نہیں تھے؟ اتنا بھی نہیں سوچتا انسان۔ امام بری ہے، جب بری پیدا ہوئے اب جا کے وہاں کہتے ہیں جی کھوٹی قسمتیں کر دو ہری، بری بری یہ وہ۔ اب جب بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کھری کون کرتا تھا؟ اتنی انسان کو عقل نہیں آتی۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہے، سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، دن کے واقعات بھی، رات کے واقعات بھی، زمین کا مالک میں ہوں، آسمان کا مالک میں ہوں، جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک میں ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے نماز کے بارے میں، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، مسجد میں پہنچا، اتنے میں مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی،
میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں 1 رکعت سلام کے بعد پوری کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنی سختی اپنے آپ پہ لاگو نہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک نماز آپ کی کسی وجہ سے قضا ہوگی، مثال کے طور پہ عصر کی نماز آپ کی قضا ہوگی، اب آپ مسجد میں جاتے ہیں، مغرب کی نماز کھڑی ہے، جو نماز کھڑی ہے جماعت کے ساتھ پہلے وہ نماز پوری کر لیں۔ جو آپ کی نماز قضا ہو گئی وہ نماز آپ اس نماز کے بعد ادا کر لیں، بالکل یہ جائز اور درست ہے۔ اتنی سختی نہیں ہے اس ترتیب میں۔ نماز قضا ہونے کی صورت میں اس ترتیب کو جماعت کی وجہ سے آپ بدل دیں گے تو کوئی اس میں انشاءاللہ نقصان والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں عیب والی بات نہیں ہے۔ ترتیب جب آپ نے الگ پڑھنی ہو تو بالترتیب پڑھیں، ظہر کی نماز پہلے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، اگلی نماز کی جماعت کھڑی ہے، تو پہلے اگلی نماز جو جماعت ہو رہی ہے اسے ہی پورا کریں، اور جو آپ کی رہ چکی ہے وہ بعد میں ادا کر لیں، انشاءاللہ یہ بالکل درست ہے۔ میرا بھائی ہماری والدہ سے ناراض ہے، جبکہ والدہ کئی دفعہ صلح کے لیے اس کے پاس گئی ہے، مگر اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی والدہ کے پاس بھائیوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو مجھے فارغ کر دو، جبکہ ہماری ماں اسے یاد کر کے بہت روتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو صراط مستقیم پر لائے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ والدین کے حقوق کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور یہ کسی نہ کسی حد تک خود اپنی ہماری غلطی ہے۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں یا صحیح ان کی تربیت نہیں کر سکتے کہ والدین کا حق کتنا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ والدہ جو ہے وہ بیچاری تڑپ رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے ملے آ کے۔ بیٹے کو چاہیے تھا، بیٹے پہ یہ فرض تھا کہ وہ اپنی ناراض ماں کو راضی کرے۔ بیٹے پہ یہ واجب تھا کہ وہ اپنی ناراض ماں کو راضی کرے، جبکہ معاملہ بالکل برعکس ہے کہ ماں بیٹے کے پاس جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا وقت آ گیا ہے، یا کیسی مطلب انسان کو دیکھیے، بات یہ ہے ہندو ہو یا مشرق ہو، جہاں تک ماں کا معاملہ ہے اس کا ادب اور احترام اور اس کو راضی رکھنا یہ واجب ہے، خواہ ماں مشرق ہی کیوں نہ ہو۔ مشرق ماں کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مسلمان ہیں ان کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ ماں باپ کا انسان ساری زندگی حق ادا نہیں کر سکتا۔ احسان کا حکم ہے والدین کے ساتھ، بالوالدین احسانا۔ احسان تو بڑی دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا۔ عدل جو ہے وہ نیچے ہے احسان سے، عدل جو ہے احسان سے نیچے ہے، نیچے کا درجہ ہے عدل۔ اپنے والدین کے ساتھ انسان عدل نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ احسان کرے۔ حدیث ہے، واقعہ ہے، اب مجھے اس کی سند کے بارے میں تو صحیح اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا اور اس کو حج کروایا یا عمرہ کروایا، اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ میں اپنی بوڑھی ماں کو یمن سے لے کے آیا ہوں اپنے کندھوں پہ، اور یہاں آ کے اس کو حج کرایا ہے یا عمرہ کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش وقت تکلیف کی وجہ سے تمہاری ماں کی منہ سے جو ایک آہ نکلی تھی اس کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ کا تو اتنا حق ہے، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین یا والد مارے اور بیٹے کو، اور بیٹے کی موت واقع ہو جائے، باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بیٹے کی موت واقع ہو جائے، باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بالکل صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کا۔ البتہ کوئی بدبخت بیٹا
اپنے باپ کو مار دے، قتل کر دے. آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں، چچے کو مارنے کے، ماں کو قتل کرنے کے، باپ کو قتل کرنے کے. فرمایا بیٹے سے قصاص لیا جائے. باپ سے قصاص نہیں ہے، بیٹے سے قصاص ہے. بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس بھائی کو، اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی. جتنا سکون انسان کو ماں باپ کی خدمت میں اس دنیا میں ملتا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے انسان کو اتنے رنگ لگیں، اتنا پھلے پھولے، اور اتنی اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اتنا سکون دے، اتنی سکینت عطا فرمائے. والدین کی خدمت سے زیادہ کوئی بڑا عمل ایسا نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے، اور ہر گناہ کی سزا مؤخر کی جا سکتی ہے. والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، دنیا میں ہی مل کے رہتی ہے سزا اس کی. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ سب رکھا ہے ضرورت کے لیے، مگر میرے بچے فلمیں اور ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا پھر بھی اپنے بچوں کے خراب ہونے کی صورت میں اللہ کو جواب دہ ہوں گا؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ دے. فطرہ کہتے ہی اس چیز کو ہے. فطرہ کیا ہے؟ فطرہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہ ہو، اور جو انسان کی بربادی اور ہلاکت کا باعث بھی بنے. یہ ہے ہی فطرہ، اس لیے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے آج کی دنیا میں، اور تباہی اور ہلاکت تو یقینی ہے ان چیزوں سے. بچوں کی تباہی اور بربادی تو یقینی ہے. اب اس کا نقطہ اعتدال کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھیں اور دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فطروں سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ ہے تو چیزیں واقعی ایسی، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے محفوظ رکھنا ہے، یا جن لوگ تھوڑی سی انسان کو ول پاور چاہیے، تھوڑی سی ول پاور ہونی چاہیے انسان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا بھی کرے. والد کا نام محمد نبی ہے، بیٹی کا نام اقرا نبی رکھا ہے. ویسے تو معنی کے اعتبار سے محمد نبی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بڑا غیر مانوس سا نام لگتا ہے. اور اسی طرح بیٹی کا نام بھی صاف نبی کا لفظ جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں مخصوص ایام میں قرآن کی تلاوت انفرادی طور پر کر سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کسی کو پڑھانا ہو یا خود سیکھنا ہو اس حالت میں پڑھ سکتی ہیں دستانے پہن کر، ورنہ نہ پہنے. مسئلہ تو ایسے ہی ہے کہ بلکہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ خواتین کو قرآن مجید چھوئے بغیر تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ تلاوت جو ہے وہ قرآن سے ناغہ نہ ہو یا قرآن بھولنے نہ پائے. اور اسی طرح جنہیں پڑھنا پڑھانا ہے قرآن کو نہ چھوئیں یا دستانے پہن کے چھوئیں، لیکن مسلسل نہ پڑھیں، آیتیں کاٹ کاٹ کے یا ٹوک ٹوک کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں کیا زکوٰۃ کا پیسہ بنا بتائے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟
زکوٰۃ کا پیسہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ بتایا جائے۔ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے انہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ یہ دو بھائی ہیں، انہوں نے یہاں کے حالات سے متعلق لکھا ہے، جوازات والے اور کفالت والے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی نصرت فرمائے اور مدد فرمائے۔ جو یہاں کے قانون ہیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان قانون کی خاص طور پہ جو خارجی لوگ ہیں وہ قانون ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہم نے یہاں رہنا ہے تو پھر ہمیں ان قوانین کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ اب جو کفیلوں کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں وہ مسائل تو واقعی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں اور مسائل جو ہیں اور مشکلات لوگوں کے دور فرمائے۔ ایک بھائی لکھا ہے ایذن کا کیا معنی ہے؟ ایذن کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پہلے کہی گئی ہے وہی دوسری بات بھی ہے۔